معلوم ہے کہ ہم نے اپنے جو کتاب ہے اس کا آغاز حمد سے کیا، اور حمد کے حوالے سے ہم نے الفاظ معنی پڑھے، ساتھ ساتھ ہم نے شاعر کے حوالے سے کچھ تفصیلات جانی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس سے پہلے والے لیکچر میں اشعار کی تشریح کچھ کروا چکی تھی، لیکن تھوڑی سی وہ اسکرین شیئرنگ پرابلم کی وجہ سے ہم اس کو اچھے انداز میں نہیں سمجھ پائے تھے. تو آج میں دوبارہ سے پورے کا پورا جو نظم ہے، پوری کی پوری جو نظم ہے وہ دوبارہ دہرا رہی ہوں. تو آپ سب دھیان سے سنیے گا، پینسلیں آپ سب کے پاس ہوں، کتابیں آپ کی کھلی ہوئی ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ پیج جو حمد ہے وہ پیج نمبر 2 پر موجود ہے، تو پلیز پیج نمبر 2 پر آپ سب چلے جائیے اور ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک کھول رکھیے تاکہ آپ جو خاص باتیں ہیں اس کو نوٹ کر سکیں. آپ سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تشریح کا مفہوم میں بتاؤں گی، بہرحال تشریح تو آپ نے خود سے سمجھ کر کرنی ہے. یہ پوری کی پوری تشریح جو ہے وہ آپ کو لکھوائی نہیں جا سکتی ہے، دھیان سے سمجھیے گا. ہاں ایک بات اور کہ میں نے حوالہ جاتی شعر جو ہیں وہ کچھ لکھ دیے ہیں، کچھ آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، کچھ آیتوں کے حوالے میں نے لکھ دیے ہیں اور کچھ آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں. سارے کے سارے یہاں بتانا جو ہے ممکن نہیں ہے. اب چونکہ یہ حمدیہ نظم ہے، یعنی وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو یقیناً اس میں حوالے بھی قرآن پاک سے ہی آئیں گے یا احادیث سے ہمارے پاس آئیں گے، یا کچھ ایسے اشعار آ سکتے ہیں جو حمدیہ کہے گئے ہیں. تو اس بات کو پیش نظر رکھیے، اور یہ بات بھی آپ کے یقیناً ذہن میں ہوگی جو کہ ہم بہت بچپن سے اپنے گھروں میں سیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو جب یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس نظم کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. شاعر نے کیا کیا ہے؟ شاعر نے یہ کیا ہے کہ ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک خصوصیت کو بیان کر دیا ہے، یعنی کسی ایک پہلو کا ذکر کر دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے. تو اس کو اب ہم پڑھیں گے دھیان سے اور توجہ سے، چونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو اسے سمجھنے میں مشکل نہیں آئے گی. کن کن جو ہے سورۃ الانعام کی آیت سے لیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. ہو جا. پہلے تو میں شعر پڑھ دوں آپ کے لیے. اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. اس میں جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے واضح کر دیے تھے، دوبارہ بتا دیتی ہوں. کن کا مطلب ہے ہو جا، اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ لگتا ہے فیاکون. تبھی بات واضح ہوگی اگر ہم اس کو بھی جان لیں گے. تو فیاکون کا مطلب ہے ہو گیا. کن ہو جا، فیاکون ہو گیا. عالم دنیا ہے، کشاکش رونقیں کشمکش ہے، اور صدائے ہائے ہو جو ہے صدائے آواز کو کہتے ہیں، ہاؤ ہو جو ہے وہ رونقیں ہیں، اور بھر دیا یعنی معمور کر دیا. تو اس میں اب ہم اس حوالے سے اس شعر کے حوالے سے جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں اپنا اظہار کروں تو اس نے کائنات بنانے کا سوچا. جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ میں سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا سوچا. جب انسان بنانے کا سوچا تو ظاہر ہے کہ اسے ایک کائنات بھی تخلیق کرنی تھی، اور اس کائنات کو جب تخلیق کرنا تھا تو اس سے متعلقہ جو ہے چیزیں بھی جو ضرورت کی ہیں وہ بھی اس نے بنانی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ علیم ہے اور دانا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ سب کچھ موجود تھا کہ انسان کو اس دنیا میں جانے کے بعد کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کیا کیا چاہیے. تو اس حوالے سے اس نے وہ بھی تخلیق کر دیا. تو اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کوئی بھی چیز بنانی ہو تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. وہ صرف ایک لفظ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے. تو یہاں پہلے شعر میں شاعر اسی بات کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کہا کن ہو جا اور فیکن ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا، اور جب ان کی ضرورت کے تحت ظاہر ہے کہ انسانوں نے آگے بڑھنا ہی تھا
تو ان کی ضرورت کے لیے بے شمار چیزیں پیدا کر دی. اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی نہیں تخلیق کیا، بے شمار طرح طرح کی مخلوقات جو ہیں وہ تخلیق کر دی. حیوانات میں آپ دیکھیے کتنی اقسام کے جانور موجود ہیں، حشرات میں دیکھیں تو بے شمار قسم کے کیڑے مکوڑے ہمارے سامنے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. تو اور سب کے سب اپنی بولیاں بولتے ہیں، سب کے سب اپنے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، سب کے سب آگے بڑھنے ترقی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ رونقیں ہیں، وہ کوششیں جو ہیں وہ رونقیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رونقوں سے اس دنیا کو بھر دیا. مراد انسان کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کر دی، اور انسان ان چیزوں کے حصول کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے، اور یہ سب اس کے رونق بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں. یہاں ایک بات اور آپ کے پیش نظر کر دوں کہ اس کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہاں پر جو آپ کے پاس سلائیڈ ہے، اور اس میں ایک شعر میں نے لکھا ہے. یہ شعر ہے اسماعیل میرٹھی کا، جس کو آپ تشریح کے دوران کہیں بھی لنک کر سکتے ہیں، کہیں بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں آپ کو لگے مناسب کہ اس سے بات جو ہے واضح ہو سکتی ہے. یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ بنائی اور نمائی جو ہے وہ حمزہ چھوٹی اے کے ساتھ مل نہیں پائی ہے. اس کو آپ ملا کر لکھیے گا. یہاں پر املا جو ہے وہ اس کی درست نہیں ہے. میرے پاس جو فونٹ تھا اس کے مطابق ایسا ہی لکھا گیا. تو شعر پڑھتے ہو، حوالہ جاتی شعر، یعنی یہ حوالے میں دیا جائے گا. ہر چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوشنمائی. خوشنمائی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑے سلیقے سے، بڑی خوبصورتی سے بنائی، اور اللہ تعالیٰ حسین ہے، حسین چیزوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس میں ایک ترتیب رکھتے ہیں، ایک تنظیم رکھتے ہیں، اور کوئی بھی انسان جو ہے اس میں کوئی غلطی، کوئی خامی جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکتا. تو یہ پہلا شعر تھا، اور اس کو میں نے واضح کر دیا ہے. مجھے توقع ہے کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف. شعر نمبر 2 میں پڑھتی ہوں آپ کو. نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے. اب پہلے صرف اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ جو آسمان پر نظام بنا ہوا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں سورج کا طلوع ہونا ہے، سورج کا غروب ہونا ہے، ستاروں کا نکلنا ہے، چاند کا نکلنا ہے. تو یہ اس پر کس کی حکمرانی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، اور میں بھی اس بات کو جانتی ہوں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے. اب دوسری بات جو دوسرے مصرے میں بتائی گئی ہے، بہار جاویدانی یعنی ہمیشہ رہنے والی بہار. اور یہاں ہمیشہ رہنے والی بہار سے مراد موسم بہار نہیں ہے، بس یہ اس کائنات کی رونقیں ہیں اور اس کا نظام ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نظام جو ہے ایک ترتیب سے اس کا چل رہا ہے. سورج وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور وقت پہ غروب ہوتا ہے، دن وقت پر سامنے آتا ہے اور رات وقت پر سامنے آتی ہے. اسی طرح ہر چیز جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا جو ہے نا صرف ایک ذات ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے اس نظام کو چلا رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہوتے تو یقیناً کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ فساد کھڑا ہو جاتا کہ نہیں سورج کو آج اس ٹائم پہ نہیں، اس ٹائم پہ نکالنا ہے، یا اس ٹائم پر اس کو طلوع ہونا ہے. تو آپ سب جانتے ہیں، آپ اپنے فرینڈس کو دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ آپ کی کتنی محبت، کتنی دوستی ہوتی ہے، اور آپ ان کے ساتھ ایک اچھا پیریڈ وقت گزارتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں اختلاف رائے جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں اختلاف رائے جو ہے وہ سامنے آتا، اور نتیجتاً کائنات جو اتنے اچھے انداز میں اور اتنے احسن انداز میں چل رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں جو خرابیاں دکھائی دیتی. اچھا، باغبانی کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا. اور کون دیکھ بھال کر رہا ہے اس کائنات کی؟ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور پھر وہی بات کہ یہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور اس کی کے حکم کے بغیر اس کائنات کی ایک چیز بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے. یہاں میں نے آپ کو ایک تو مشہور حمدیہ جو ہے وہ نظم موجود ہے، اس کا ایک مصرع یہاں پہ لکھ دیا ہے. کوئی، اور میں پڑھ رہی ہوں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک دوسرا حوالہ دیا ہے سورۃ الجاشیہ کی آیت نمبر 27 اور 37 کا. یہ یہاں آپ دیکھیں
کہ آیت نمبر 27 کا ترجمہ بھی موجود ہے اور آیت نمبر 37 کا ترجمہ بھی موجود ہے آپ کے پاس. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو لکھ بھی سکتے ہیں. اس کا انحصار آپ کی مرضی پر ہے. تو آیت نمبر جو 27 ہے اس کا صرف آپ نے پہلی لائن کا ترجمہ لینا ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. کوئی شک نہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کا بھی سارا نظام اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے تحت چل رہا ہے اور آسمان کا سارا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے تحت چل رہا ہے. آیت نمبر 37 پوری لیجیے گا, یعنی اس کا پورا ترجمہ لیجیے گا اور میں پڑھتی ہوں ترجمہ آپ کے لیے. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. کوئی شخص نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا رب ہے. اور جب اتنے سارے احسانات اللہ کے ہم سب پر موجود ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ہو سکتی ہے, اس کی عبادت کر کے ہو سکتی ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہو سکتی ہے. توقع ہے کہ یہ دوسرا شعر بھی آپ سب پر واضح ہو گیا ہوگا. اس کو پھر دوہرا دیتی ہوں کہ آسمان پر جو نظام موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہے اور اللہ اس کو چلا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمیشہ رونقیں کائنات کی اچھے انداز میں چل رہی ہیں, کائنات ایک ترتیب کے ساتھ ایک سلیقے کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس میں کہیں کوئی خرابی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی. تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو دیکھ رہے ہیں اور وہ واحد ذات جو ہے وہ اس نظام کو دیکھ رہی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو یقیناً ہمیں اس نظام میں کہیں نہ کہیں خرابیاں دیکھنے کو ملتی. تو اب بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف. اور شعر نمبر 3 جو ہے وہ ہے میرے پاس, میں پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے. زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے, بچھائے ہیں. ایک کمنٹ یار پلیز یہ میوٹ کیجیے اپنے مائک کو. زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے, بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. اب اس میں اگر جو مشکل لفظ ہیں اگرچہ میں بتا چکی ہوں اور مجھے توقع ہے کہ آپ سب نے یاد کر لیے ہوں گے, لیکن میں پھر ایک بار دوہرا دیتی ہوں. جلوہ آرا ظاہر چیزیں جو نظر آ رہی ہیں, اور نعمت عطیہ یا لذیذ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, اور داتا سے مراد ہے دینے والا, اور دینے والا کون ہے؟ وہ پاک پروردگار عالم ہے. تو اس شعر کا پہلے ہم مفہوم سمجھتے ہیں اور پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں اور بتائی گئی ہیں. تو ہم اس کائنات میں جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں, اور اس نے ہمارے کھانے پینے کے لیے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں. اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. یہ تو مفہوم تھا اور مجھے توقع ہے کہ آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. تو اب اس کے ہم اگلی تشریح کی طرف آتے ہیں, اور تشریح میں شاعر کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کائنات میں جس طرح بھی نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں ہمیں جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں تخلیق کی نظر آتی ہیں تو وہ اس بات کا احساس دلا رہی ہیں کہ یہ عام انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے. نہ انسانوں میں اتنی صلاحیت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی قدرت دی ہے کہ اتنی مکمل اور اتنی سلیقے والی چیزیں جو ہیں وہ تخلیق کر لیں. آپ خود دیکھیے کیا آپ میں سے کوئی سورج کو طلوع کر سکتا ہے یا سورج کو غروب کر سکتا ہے؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. یا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں, یہ اختیارات انسانوں کے پاس نہیں ہے اور نہ یہ صلاحیتیں انسانوں کے پاس ہیں, بلکہ یہ صرف اور صرف اس پاک ذات کا کمال ہے. تو ساتھ ساتھ جہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے, کیونکہ وہ تو ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے. تو اس کا جواب, بہترین جواب یہ ہے کہ یہ جو اتنے سارے مظاہر یعنی اتنی ساری گرد و پیش میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ سب کس نے بنائی ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہیں. اور یہ اس بات کا احساس دلا رہی ہیں کہ ہے ایک قدرت والی ذات ایسی ہے جو اس تمام نظام کو چلا رہی ہے, اور اس کی طرح طرح کی جو اس میں چیزیں ہیں وہ اس نے پیدا کی ہیں. اب کوئی شک نہیں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی اس نے بے شمار لذیذ قسم کی چیزیں بنائی ہیں, اور آپ جس جس چیز کو چکھتے ہیں اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ایسی لذیذ چیز تو میں نے اس سے پہلے کھائی ہی نہیں, اور نہ ہی ایسی لذیذ چیز کوئی انسان جو ہے وہ تخلیق کر سکتا ہے.
تو یہاں پہ لذیذ چیزوں اور نعمتوں سے ایک مراد روزی بھی ہے، کہ رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے پاس سورہ رحمان کی پوری صورت موجود ہے، جس میں بار بار ایک ہی بات دہرائی گئی ہے، اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹاؤ گے۔ تو آپ اس کا ترجمہ بھی ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے یہاں پر کچھ جو ہے وہ شعر لکھے ہیں، اور وہ میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل پکائی، یہاں پھل مسنگ ہے، آپ لکھ لیجیے گا۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، یہاں پر پھر حمزہ اور چھٹی نہیں ملی ہوئی ہے، آپ ملا لیجیے گا۔ دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی، بالی یعنی وہ خوشہ ہوتا ہے جس میں دانے بھرے ہوتے ہیں، جو آپ نے گندم کا خوشہ دیکھا ہوگا، تو یہاں پہ بالی سے مراد وہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ کا کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ موجود ہے، تعریف اللہ کے ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اور یہاں پہ پھر تعریف سے مراد یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس پاک ذات کا ان بے شمار نعمتوں کے حوالے سے ذکر کرنا چاہیے، اور ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، نہ صرف عبادت میں مشغول رہنا چاہیے بلکہ ہمیں اس کے جو احکامات ہیں ان پر بھی دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا شعر جو ہے وہ شعر نمبر 4 ہے، اور مجھے توقع ہے کہ یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ایک بار پھر اوپر سے دہرا دیتی ہوں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی شعر نمبر 1 کے حوالے سے، کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور صرف ایک لفظ کہا کن ہو جا، اور فیکون یہ دنیا تخلیق پا گئی، اور اسے طرح طرح کی چیزوں سے اس نے بھر دیا، یعنی طرح طرح کی مخلوقات سے بھر دیا اور اس میں رونقیں لگا دی۔ دوسرے شعر میں شاعر کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چلا رہی ہے، خواہ وہ آسمان کا نظام ہے، خواہ کائنات کی تمام تخلیقات ہیں، ان سب کی نگرانی اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں۔ تیسرے میں کہ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تخلیق ہوئے مظاہر سے اس پاک ذات کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ اس نے وہی ہمیں رزق دینے والا بھی ہے۔ اب چوتھے شعر کی طرف چلتے ہیں، اور چوتھا شعر میں پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ ہم نے مفہوم جب واضح کیے تھے تو میں نے سرد و گرم کے حوالے سے بتا دیا تھا کہ کوئی شک نہیں، سرد سے مراد سردی کا موسم ہے، گرم سے مراد گرمی کا موسم ہے، لیکن یہ تمام موسموں کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ دو کا ذکر کر کے باقی تمام موسموں کا ذکر بھی یہیں پر موجود ہے۔ خشک و تر، خشک سے مراد ویسے تو کوئی بھی خشک چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ زمین مراد ہے، اور تر سے مراد سمندر ہے اور دریا ہے، ندی ہے، نالے ہیں، یعنی پانی آپ مراد دے سکتے ہیں۔ اجالا روشنی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ دن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور تاریکی اندھیرے کے حوالے سے، لیکن یہاں پر رات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ شاعر نے کس طرح ایک ہی مصرے میں بے شمار چیزوں کو اکٹھا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی احاطہ کر دیا، یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ تمام موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پانی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اور کس کی شان نظر آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ ہم میں سے تو کوئی ان چیزوں کو بنا ہی نہیں سکتا، تو جب ہم میں سے کوئی بنا نہیں سکتا تو جب ہم ان چیزوں کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی قدرت رکھنے والی ذات ہے جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور وہ بزرگ و برتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ان سب چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے۔ اور کس کے لیے تخلیق کر رہا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے، اپنی مخلوقات کے لیے جو اس نے بنائی ہے، کہ ان کی ضرورتوں کا بھی وہ خیال رکھ رہا ہے، خواہ کوئی اس کے حکم کو ماننے والا ہے یا نہیں۔ اس کے فرما بردار بندے بھی ان چیزوں کا استعمال اسی طرح کر رہے ہیں، اور نافرمان بھی اسی طرح ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہاں، یقیناً کوئی شک نہیں، جزا و سزا کا قانون بھی ہے، اور اس حوالے سے ہم آگے کہیں نہ کہیں
पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने जो हवाले के लिए शेर लिखा है तो वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। इसके अलावा मेरे पास सूरह लुकमान की आयत नंबर 25 का तर्जमा भी मौजूद है। जरा इसको भी मैं पढ़ देती हूँ और समझिएगा ध्यान से। अगर तुम इनसे पूछो कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया है तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि किसने बनाया ये जमीन और आसमान, और यहाँ पे मुखातिब वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की जात का इकरार नहीं करते हैं। वो तस्लीम कर रहे होते हैं कि यकीनन कोई तो है बुजुर्ग बरतर आला व अरफा जो इन चीजों को तख्लीक करने वाला है, लेकिन वो अपनी जुबान से इस बात का इकरार नहीं करते हैं। तो उन्हीं से सवाल किया गया है और अल्लाह ताला खुद सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं इनसे पूछो कि ये जमीनों आसमानों को किसने पैदा किया है। तो ये यकीनन कहेंगे, जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। मगर इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते हैं, यानी इस बात को दिल से तस्लीम नहीं करते हैं। तो इस हवाले को भी आप अपने शेर में शामिल कर सकते हैं, यानी जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आप एक मुदल्लिल तशरीह जो है वो बना सके। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आम कही हुई बातों से इतना पढ़ने वाला मुमतहिन जो है वो मुतासिर नहीं होता जब तक हमारे पास हवाले मौजूद ना हो। इन हवालों से आपकी तशरीह जो है मुदल्लिल होगी, न सिर्फ मुदल्लिल होगी बल्कि पढ़ने वाले पर एक बहुत अच्छा और गहरा तासुर छोड़ेगी कि यकीनन आपने मेहनत की है। तो प्लीज इनको ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि मेरे पेश नजर वक्त भी है और मैं 5 मिनट आपको देना चाह रही हूँ कि आप जो बातें नहीं समझ में उसके हवाले से पूछ लीजिए। तो हम अपना आज का जो है लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और अब मुझे आपने बताना है कि कौन सी बात जो है वो आपको समझ नहीं आई है।